بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت و کردار مسلمان خواتین کے لیے ایک مثالی اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ تحریر مولانا مجیب الرحمن انقلابی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب لوگوں نے مجھے معاش سے محروم کر دیا تو انہوں نے مال سے میری مدد کی۔ اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی فرمائی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتوں میں سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ عمر میں بڑی ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا اور آپ کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ نے 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و خدمت میں گزارے اور اپنی تمام دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی ایک ایسے گھر کی خوشخبری سنائی جو تازہ، آبدار، مراویت زاد برجد موتی کا ہوگا، جس میں شور ہوگا نہ ہی رنج و ملال۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حسن سیرت، اعلیٰ اخلاق، بلند کردار، عفت و عصمت اور شرافت و مرتبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے علاقوں میں طاہرہ کے پاکیزہ لقب سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب قصا پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے والد خویلد کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، جو کہ بہت بڑے اور کامیاب تاجر تھے۔ عام روایت کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت و پرورش انتہائی ناز و نیم میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو حالہ بن زارہ تمیمی سے ہوا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 لڑکے اور ایک روایت کے مطابق 3 لڑکے حالہ، طاہر اور حارث پیدا ہوئے، اور یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا نکاح عتیق بن عائذ مخزومی سے ہوا۔ اس سے ایک لڑکی ہند پیدا ہوئی، اور کچھ عرصے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے خاوند عتیق بن عائذ مخزومی بھی انتقال کر گئے۔ دوسری بار بیوہ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید نکاح کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ اور صلاحیتیں تجارت کے فروغ میں صرف کرنا شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار، دولت و شرافت اور عزت کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی بار نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی حکمت اور خاموشی سے رد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مال و دولت اور سامان تجارت کی کثرت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا خود لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کاروبار اور سامان تجارت کی خود نگرانی کیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی کاروبار شام اور یمن تک پہنچ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی قافلہ سب سے بڑا ہوتا۔ اپنا سامان تجارت مختلف لوگوں کے ذریعے شام اور یمن تجارت کی غرض سے بھیجا کرتی تھیں اور انہیں بھی منافع میں شریک کر لیتیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلوں کی نگرانی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے قابل اعتماد اور معاملہ فہم غلام میسرہ کیا کرتا تھا۔
ابن ہشام اور دیگر روایات کے مطابق ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانت و دیانت، شرافت اور عالی نسبی کا ذکر کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ اس مرتبہ تجارتی قافلے کا نگران اور شریک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا جائے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت دار تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے، صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے مشورے کو مانتے ہوئے اس سلسلے میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کے مشورے سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ہمراہ تجارتی قافلے کو لے کر شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 2 ماہ بعد جب تجارتی قافلہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان الفاظ میں شام کے تجارتی قافلے اور سفر کے حالات واقعات بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں کافی عرصہ سے آپ کی خدمت میں ہوں، اس دوران ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا، لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ عجیب تر ہے۔ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں بلند حوصلہ، مصائب میں پرسکون، ہجوم میں باوقار اور خرید و فروخت میں انتہائی ذہین و فہیم اور دور اندیش دیکھا ہے۔ وہ بردبار اور متحمل مزاج نوجوان ہیں، ان کی خاموشی میں وقار اور گفتگو میں دلکشی ہے، ان کے منہ سے کوئی فضول بات نہیں نکلتی۔ لوگ اگر انہیں صادق و امین کہتے ہیں تو حقیقت کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کے موتی جیسے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، وہ دن کی روشنی میں حسین اور رات کی روشنی میں حسین تر نظر آتے ہیں۔ ان کی سوچ بہت وسیع اور کردار میں تنہا و یکتا، وہ لاکھوں میں ایک اور اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ تجارت ان کی سپرد کرتے ہیں، پس کاروبار چمک اٹھے گا۔ غلام نے مزید کہا کہ جب دوران سفر بصرہ کے مقام پر پہنچے اور ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے تو اس خانقاہ کے راہب نستورہ نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ یہ بنو ہاشم کے گھرانے کا ایک پاکباز نوجوان ہے۔ تو نستورہ نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرتا۔ پھر اس نے مجھ سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی کے بارے میں دریافت کیا، اور جب میں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہر وقت موجود رہتے ہیں تو نستورہ بولا وہ یقیناً نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے تجارتی سفر کا حساب کتاب پیش کیا۔ اس دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو توقع سے بڑھ کر نفع ہوا تھا۔ بحوالہ کتاب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ 19۔ کاروباری تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ آپ نے اپنی عزیز ترین سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کی اجازت اور رضامندی کے بعد نکاح کے اس پیغام کو قبول کیا۔ مقررہ تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ملت ابراہیمی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس تھی۔ ابن سعد نے مہر کی رقم 500 درہم بتائی ہے، جبکہ ابن ہشام نے 20 اونٹنیوں کا ذکر کیا ہے۔ دعوت ولیمہ میں گوشت اور روٹی کا انتظام تھا۔ شادی کے 2-2.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتے ہوئے فرزند سعید عطا کیا، جس کا نام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا، جس کی نسبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو قاسم کہلانے لگے، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھیں۔ جب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا چلنے لگے، اچانک بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سعادت مند بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد
یکے بعد دیگرے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیدا ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 39 برس سے زائد ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ابن حشام کی ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں عبادت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری طرف کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف انداز میں ستانے اور تکلیفیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ مسلمانوں نے انتہائی دکھ، تکلیفوں اور اذیتوں اور مصیبتوں میں گزارا۔ ان قیامت کے لمحات اور آزمائش کی گھڑیوں میں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اس دوران ہر ممکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آرام کا خیال کیا، جبکہ اپنا تمام مال و دولت آپ پہلے ہی اللہ کے راستے میں قربان کر چکے تھیں۔ اور شعب ابی طالب میں ہی آپ کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ ناقص خوراک اور تفکرات کے ہجوم کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون اور رفیقہ حیات بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 برس گزارنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان المبارک کو 65 برس کی عمر میں وفات پا گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر آپ کو اسودہ خاک فرمایا اور ہمیشہ ان کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ حافظ۔